السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائی بردرز اینڈ سسٹرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں مزید اچھی کوششوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ بات کر سکوں۔ تو آتے ہیں جی میرے آج کے ٹاپک پر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پاکستان کی مشہور ترین ٹک ٹاکر جنت مرزا اور ان کی بہن کی جو شادی چل رہی تھی ان دنوں میں، اور شادی میں جو انہوں نے ایونٹس ارینج کیے ہیں، جو ناچ گانا، جو بے حیائیاں ہوئی ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یا پھر جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات ان کے مائنڈ میں آتی ہے، ایک ہی بات کلک ہوتی ہے کہ بھئی یہ اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، ان کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، انہوں نے اس چیز کی پرمیشن دی ہوئی ہے، یہ انجوائے کر رہی ہیں، کچھ غلط نہیں کر رہی، اپنے پیسے پہ کر رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں اگر ایسے اوپن مائنڈ ہیں، ایسی انجوائمنٹ ہے تو بہت افسوس ہے، لعنت ہے ایسی انجوائمنٹ پر، لعنت ہے ایسے اوپن مائنڈڈ ہونے پر۔ ان پر میں بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کسی نامحرم کو انگلی لگاتا ہے نا، اس انگلی لگانے سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل مار دی جائے۔ اللہ اکبر! کسی نامحرم کو چھونا، ہاتھ لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی اس کی سزا ہے کہ بہتر ہے اس شخص کے سر میں لوہے کی کیل مار دی جائے۔ تو ان فنکشنز میں کیا ہو رہا ہے؟ پورے جسموں کی نمائش کی جا رہی ہے، ہر روز نئے طریقے سے نئے لباس زیبتن کر کے آ رہی ہیں، نمائش کی جا رہی ہے، سارے ٹک ٹاکرز اکٹھے ہیں، خوب سارا گند مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ آج جی ہماری بالی ووڈ نائٹ ہے، بالی ووڈ نائٹ میں کیا ہے کہ انڈینز نان مسلم کو انہوں نے فالو کیا، ان کے کریکٹرز بنا کے ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں ناچ رہے ہیں، کھڑے ہیں ناچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو یہ ناچ رہے ہیں، پیچھے سے ساؤنڈز کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ ان کا انجوائمنٹ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کیسا انجوائمنٹ ہے؟ نہ محرم ان کے دوست ہیں، ان کے جو اپنے کمرے ہیں وہاں تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے فادر کا ایک میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بچیوں کے ساتھ ٹائم فکس کیا ہوا جس میں وہ مجھے حدیث سناتی ہیں اور میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کر رہا تھا۔ بھئی سناتے ہیں تو عمل کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ جو سیکھو اس پر عمل کرو۔ بات عمل کی ہوتی ہے۔ ایک گدھا ہے، گدھے کے اوپر آپ کتابیں رکھ دو، بھائی گدھے کو اتنا شعور نہیں ہے کہ میرے سر پہ اتنی قیمتی کتابیں ہیں، میں ان کو پڑھ کے گدھا نہ رہوں، میں کوئی اچھا انسان بن جاؤں، لیکن وہ پھر بھی گدھا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی۔ بھئی اگر دین کا علم ہے بھی ان کے پاس تھوڑا بہت، تو عمل نہیں کرنا، پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جی رخصتی ہوتی ہے وہ قرآن کے سائے تلے کرتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ فوراً سے جواب دیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے، ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ قرآن کے سائے تلے بیٹی کا جو ہے وہ رخصتی کی جاتی ہے۔ تو باقی چیزیں جو دین میں ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں، یہ ان پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور نامحرموں کے ساتھ جسموں کی نمائش کی جا رہی ہے، اور جب شادی ختم ہوتی رخصتی آپ قرآن کے سائے تلے کرتے ہو۔ قرآن کھول کے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے، میں 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ ایک دفعہ یہ قرآن دیکھو، آپ لوگوں کی زندگیاں نہ بدل جائیں، بیٹھ کے رو نہ کہ ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو کھول کے دیکھو، اگر پھر بھی ان کی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ آپ پر اثر نہیں کرتی تو پھر آپ ناچو گاؤ جو مرضی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، یہ فیم کے لیے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو اپنے جسموں کی فکر ہے، نہ ہی ان کو اپنی عزت کی فکر ہے، نہ خاندان کی۔ پہلی بات یہ لوگ خاندانی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں نا وہ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی غیرت کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ بیٹی کی، ماں کی یہ ساری عزت کیا ہوتی ہے۔ یوں لوگوں کو گھر بلا کے نہ محرموں کے ساتھ ناچا نہیں جاتا، یوں بے حیائیوں کو پھیلا کر شادیاں نہیں کی جاتی۔ پھر کہتے ہیں ہماری شادیوں میں امن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ آج اس کی ڈیورس ہو گیا۔ بھئی جب آپ اسلام کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہو، ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، بے حیائیاں کر رہے ہو، تو کیوں، کہاں سکون ہوگا؟ کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ خیر ان لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ باز آ جائیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں، دین کے راستے پر آ جائیں، کوشش کریں، ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑیں، چھوڑ دیں۔ کل کو اگر آپ لوگ توبہ کر بھی لیتے ہو نا
کر بھی لیتے ہو، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن جو ملینز میں بلینز میں آپ لوگوں کے فالوورز ہیں نا وہ آپ کو فالو کریں گے، تو قیامت والے دن ان کی جو گواہی دینا، ان کو ریا کروانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔